اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے عذاب کی آمد اور قوم کی ہلاکت پر نبی علیہ السلام کا اظہار افسوس۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دی اور مومنوں کو اپنے پرانے مذہب میں واپس آنے کی تلقین کی۔ جب مومن ڈٹ گئے تو قوم کی زیادتیاں اور بھی بڑھ گئیں، لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے نصرت ربانی کے لیے دعا کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 88-89 ہے، ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تب بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افطرا جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے، جو وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم نے اور ہماری قوم انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کافروں نے مطالبہ کیا کہ مومنوں کو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کا مذہب اختیار کر لینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مومنوں کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اولو کننا کارہین، یعنی مومن اپنی خوشی سے تو کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اگر بے فرض محال ایسا ہو بھی گیا تو وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے مجبوراً ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان کی حقانیت دل میں جاگزی ہو جائے تو پھر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو ناپسند کرے یا اسے ترک کر دے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افطرا جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، یعنی وہ اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہر معاملے میں وہی ہمارا ملجا اور ماوا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ قوم کے خلاف آپ کی مدد کرے اور انہیں وہ سزا دے جس کے وہ مستحق ہیں۔ فرمایا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے پروردگار، ہم نے اور ہماری قوم انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ تھا یہ۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کیا کرتا جب وہ منکرین و مخالفین کے خلاف دعا فرمائیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بدعمالیوں پر قائم رہنے کا عزم کر لیا، چنانچہ ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، لوگو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی زمین لرزنے لگی، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسم سے روحیں پرواز کر گئیں، ان کے بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، ان میں جان رہی نہ حرکت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دی اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئی، اور ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں کلام کے سیاق و سباب کے مطابق کسی ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے دین حق کو ترک نہ کیا تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ اس ارجاف خوف زدہ کرنے کی سزا رجفتن، زلزلہ تھا، یعنی جب انہوں نے مومنوں کو خوف زدہ کیا تو اس کی سزا ان کو رجفہ یعنی زلزلے کی صورت میں ملی۔ سورہ ہود میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا
کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھلاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئی ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے نبی سے گستاخی کرتے ہوئے جو بری باتیں کہی تھیں، اس کی سزا کے طور پر ایک ہولناک آواز کا عذاب نازل ہوا جس سے وہ تباہ ہو گئے اور تمام آوازیں خاموش ہو گئیں۔ سورہ شعراء میں مذکور ہے کہ ان پر سائبان والے دن کا جو عذاب آیا وہ ان کے مطالبے کا جواب تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 185 188 ہے سے 188 تک ہے۔ تم تو جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ شعیب نے کہا، تم جو کام کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ اس کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ تو ان لوگوں نے اس شعیب کو جھٹلایا، پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی۔ گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائی سے اور نہ تہ خانوں میں داخل ہو جانے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، مگر جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگار نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ مزید فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 1992 میں، اور ان کی قوم سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ لوگوں اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، اگر جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ جبکہ وہ لوگ کہتے تھے لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ یعنی وہ تو یہ کہتے تھے کہ شعیب کی پیروی کرنے میں خسارے میں پڑ جاؤ گے، لیکن شعیب کی خلاف بات کرنے پہ، ان کا مذاق اڑانے پہ، ان کو دھمکیاں دینے پہ وہ لوگ خود ہی خسارے میں پڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر نے قوم کی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیوں، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ یعنی ان لوگوں کے تباہ ہو جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ میں نے پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے ایک کام مکمل طور پر تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور جس طرح مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طریقے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی، لیکن تم اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد تم پر آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول کرتے تھے، نہ رسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوس کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں، یعنی میں لوگوں کا غم کیوں کروں جو حق قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جسے روکا جا سکتا ہے، نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کہیں اسے پناہ مل سکتی ہے۔ اللہ کا عذاب بھی قوموں پہ اسی وقت آتا ہے جب وہ ہدایت اور رشد جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنی ہٹ درمی اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں، تبھی اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ تو یہ تھا شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ ہر نبی کے واقعے کی طرح اس واقعے سے بھی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ہدایت کی بات آئے تو اس کو قبول کریں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں اور لوگوں کو بھی ہدایت دیں یا نصیحت کریں کہ وہ حق بات کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تبھی ہم عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اور اللہ ہم سب کو اپنی سزا سے بچا کے رکھے اور ہم پر اپنی رحمت کرے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.